السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج کی ویڈیو میں ایک اہم ترین حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے جسے امریکی اور اسرائیلی میڈیا دونوں نے چھپا کر رکھا۔ وہ حیران کن ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے ایران پر حملے شروع کیے تو اسرائیل اور امریکہ دونوں طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن ایران نے خاموشی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کام کیا جس نے پوری اسرائیلی فضائیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا، اور 400 اسرائیلی طیارے تیاری کے باوجود اڑ نہ سکے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک میڈیا پر نہیں آئیں۔ آج اس ویڈیو میں انہی پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران نے اسرائیلی فضائیہ کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اس کے جدید ترین F-35 F-16 جو طیارے ہیں وہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے اور جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، حالانکہ ان پہ ویپن میزائل لوڈ کر دیے گئے تھے۔ بہت ہی آسان ایسا کام کیا تھا ایران نے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران نے ان اسرائیلی طیاروں کو پیٹرول فراہم کرنے والے جو 40 آئل ڈپو تھے انہیں میزائلوں اور ڈرون کے حملوں سے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ کیا ہوتا ہے جب تیل نہ ہو؟ ظاہر ہے جب گراؤنڈ عملہ پرواز سے پہلے کی تمام تیاریاں مکمل کر لے، جب پائلٹ $10 کروڑ کے JF-35 طیارے کے کاکپٹ میں بیٹھ جائے، جب مشن آرڈر جاری ہو جائے اور ہدف کا ڈیٹا لوڈ ہو جائے سسٹم میں جہاز کے، اور پھر فیول ٹرک جو ہے جب جس میں سے فیول ڈالا جانا جہاز میں، پتہ چلے وہاں تو فیول ہی نہیں ہے۔ جس ڈپو سے ایندھن تیل آنا تھا وہ 12 گھنٹے پہلے تباہ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے والا جو ڈپو ہے وہ 18 گھنٹے پہلے تباہ کر دیا گیا ہے۔ جدید جنگوں میں فیصلہ کن ضرب وہ نہیں ہوتی جو ہتھیار تباہ کرے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہتھیاروں کو قابل استعمال بنانے والے نظام کو ہی تباہ کر دے، کہ ایک ایک ہتھیار نہیں سارے ہتھیار ناکارہ ہو جائے۔ ایک لڑاکا طیارہ تباہ کریں تو صرف ایک طیارہ ختم ہوتا ہے، ایک طیارہ تباہ ہوتا ہے، لیکن اگر پوری ایئر فورس کے پیٹرول کے نظام کو ہی تباہ کر دیا جائے تو اس کی ہر پرواز ختم ہو جاتی ہے، کوئی جہاز اڑ ہی نہیں سکتا۔ سارا نظام جب تک بحال نہیں ہوگا یہ کوئی جہاز کوئی موومنٹ نہیں ہو سکے گی۔ ایران اس چیز کو سمجھ گیا، اور اس کی کس نے مدد کی؟ چین نے۔ اسرائیلی طیاروں نے ایران پر 400 فضائی حملے کرنے تھے، لیکن ایران نے وہ سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ صرف یہاں ہی نہیں رکا بلکہ وہ عرب ممالک اور وہاں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جو اسرائیلی اور امریکی طیاروں کی مدد کر رہے تھے، اور اس میں بھی جو سپورٹ فراہم کی وہ چین نے فراہم کی۔ اسرائیلی طیاروں کی ری فیولنگ کا معاملہ ہو یا ان کے جو ڈپو ہیں ان کو نشانہ بنانے کا معاملہ، چین نے ہر موقع پر ایران کی مدد کی۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ ایران اس کے خفیہ فیول ڈپوں کو تلاش نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں تباہ کر سکتا ہے، لیکن ایران نے یہ کر دیا، اور یہ بات بھی اسرائیل نے دنیا سے چھپائی۔ جب ایران کے میزائل اور ڈرون حملے ہو رہے تھے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور پوری اسرائیلی فوجی قیادت کئی دنوں تک بنکروں میں چھپی رہی، اور آپ کو یاد ہو کہ اس وقت یہ خبریں بھی آ رہی تھی شاید نیتن یاہو جو ہے مارے جا چکے۔ امریکہ انہیں بچانے کی کوششیں کرتا رہا، اسرائیلی فوجی قیادت کو۔ ایران کے اس حملے نے امریکہ اور اسرائیل کے ایک جو تھے اور دوسرے جو ان کے تحادی تھے سب کو پریشان کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، طاقت کا توازن ہی بگاڑ دیا سارا۔ روس اس صورتحال کو اپنے مفاد میں دیکھ رہا تھا، اور روس بھی ایران کی مدد کرتا رہا۔ چین اس ماڈل کو مستقبل کی جنگوں کے لیے ایک مثال کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور اس نے ایک مثال بنا دیا ہے۔ دنیا کی ہر فوج اب یہ سیکھ رہی ہے کہ فضائی برتری کو براہ راست لڑائی کے بغیر بھی ختم کیا جا سکتا ہے، صرف لاجسٹک کو نشانہ بنا کر۔ یہ ایک نیا سبق ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ انڈیا جتنے مرضی رافیل طیارے حاصل کر لے، اگر اس کے ڈپو ہی ختم ہو جائیں گے، پیٹرول کی سپلائی نہیں رہے گی تو طیاروں نے کیا اڑنا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں آبنائے ہرمز کے حوالے سے۔ آخر ایران میں ایسی کیا کشش یا خوبی ہے کہ چین نے امریکہ کو چھوڑ کر ایران کی دوستی اور ایران کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا؟ حالانکہ چین کی
براہ راست سرحدیں بھی ایران سے نہیں ملتی، اسے اگر سینٹرل ایشیا ممالک یا پاکستان کے راستے ایران پہنچنا ہوتا ہے۔ عالمی منظر نامے میں 3 ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے نہ صرف امریکی پالیسی سازوں کو حیران کر دیا بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک گہری تبدیلی بھی ظاہر کر دی۔ بظاہر یہ 3 الگ الگ واقعات ہیں، مگر در حقیقت یہ ایک اسٹریٹجک نقشے کی جھلک پیش کرتے ہیں، ایسا نقشہ جو مستقبل کی عالمی معیشت اور طاقت کی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ امریکہ نے چین کو دھمکی دی کہ اگر وہ ایرانی تیل کی خریداری جاری رکھے گا، بند نہیں کرے گا، تو اس پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا، یعنی اس کی تمام پروڈکٹس امریکہ میں دگنی ہو جائے گی، پھر ظاہر ہے لوگ نہیں خریدیں گے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک الٹیمیٹم تھا چین کو کہ وہ باز آ جائے۔ صدر ٹرمپ کا خیال تھا کہ چین ڈر کر ایران کی مدد سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن چین نے اپنے سرکاری رد عمل صرف 3 الفاظ کہے: ہمیں پرواہ نہیں۔ یہ 3 الفاظ ہیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے اپنی تمام پرائیویٹ جو کمپنیاں تھیں، نجی کمپنیاں، ان کو ہدایت کی کہ وہ ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھیں اور امریکی پابندیوں کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ یہ ایک واضح اعلان تھا کہ چین اب امریکی معاشی دباؤ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہونا چاہیے، امریکہ کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک جاپانی آئل ٹینکر نے پہلی بار کشیدگی کے آغاز کے بعد آبنائے ہرمز کو عبور کیا، وہاں سے وہ نکلا اور اس نے ایران کو امریکی ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان میں ادائیگی کی۔ یہ بظاہر ایک تجارتی لین دین تھا، مگر اس کے اثرات عالمی مالیاتی نظام تک پھیلتے ہیں۔ جاپان کے بعد جنوبی کوریا نے بھی یہی کیا۔ 1970 کی دہائی سے عالمی تیل کی تجارت امریکی ڈالر میں ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، جسے پیٹرو ڈالر سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس نظام نے امریکہ کو غیر معمولی مالی برتری فراہم کی اور دنیا پر ڈالر کا راج ہوا۔ لیکن جب جاپان جیسا، جنوبی کوریا جیسا جو قریبی امریکی اتحادی ہے، وہ یوان میں ادائیگی کرتا ہے تو اس نظام کی بنیادوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ دوسرے ممالک کو بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، ڈالر کے علاوہ بھی کسی کرنسی میں پیمنٹ کی جا سکتی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ ایران اب اپنا تیل سمندری راستے کے بجائے ریلوے کے ذریعے چین کو برآمد کر رہا ہے، اور ایران سے سینٹرل ایشیا سے چین جا رہا ہے تیل، اور دوسری پروڈکٹس بھی جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی کا مقصد ایران کے تیل اور دوسری برآمدات کو روکنا تھا، مگر یہ زمینی راستہ جو وسطی ایشیا سے گزرتا ہے اس ناکہ بندی کو مکمل طور پر غیر مؤثر بنا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی اپنے سمندری حدود اور زمینی راستے ایران کے لیے کھول دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جنگی جہاز سمندر میں موجود ہونے کے باوجود اس تجارت کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس کی صدر ٹرمپ بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ ان تینوں واقعات کو اگر الگ الگ دیکھا جائے تو یہ وقتی رد عمل محسوس ہوتا ہے، لیکن جب انہیں ایک ساتھ جوڑا جائے تو ایک مکمل متبادل نظام سامنے آتا ہے۔ چین اور ایران نے مل کر ایک ایسا اقتصادی و تجارتی ڈھانچہ تشکیل دے دیا جو امریکی کنٹرول سے باہر ہے، اور پاکستان، ایران اس کا حصہ ہے۔ ہمارے بعض لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ شاید ہم امریکہ کی تابعداری کریں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ برائے یہ کوئی ہنگامی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا طویل المدتی نظام ہے۔ امریکہ کی ناکہ بندی کا بنیادی مقصد، جیسے کہ میں نے بتایا، ایران کی آمدنی کو روکنا تھا تاکہ معاشی دباؤ کے ذریعے اسے اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے، مگر آج کی صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ ایران کو روکنے میں ناکام ہو گیا۔ ایران نے افزودہ یورینیم دینے سے پہلے ہی انکار کر دیا اور اپنے ایٹمی پروگرام کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ چین کے اس واضح انکار نے نہ صرف ایران کو سہارا دیا، اس کی مدد کی، بلکہ دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک مثال بھی قائم کی۔ اب ہر وہ ملک جو امریکی پابندیوں کا سامنا کرتا ہے اس ماڈل کو دیکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ آیا وہ بھی اس راستے پر چل سکتا ہے، کیونکہ امریکی پابندیوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اقوام متحدہ یا دوسرے ممالک بھی پابندیاں عائد کر دیں۔ اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح یوان میں ہونے والی ادائیگیاں پیٹرو ڈالر کے غلبے کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہی ہیں۔
یہ تبدیلی فوری طور پر تو نہیں ہوگی کہ کل کو سب کچھ بدل جائے گا، مگر مسلسل جاری رہی تو عالمی مالیاتی نظام میں ایک بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ان واقعات نے ایک بات واضح کر دی کہ عالمی طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ چین نے اپنے اقدامات سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف امریکی دباؤ کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ ایک متبادل نظام بھی تشکیل دے سکتا ہے۔ اب امریکہ اکیلا سپر پاور نہیں ہے، چین اور اس کے دوست بھی مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آبنۂ حرمت جو کبھی امریکی اثر و رسوخ کی علامت تھی، اب ایک ایسے نظام کے تحت کام کر رہی ہے جس میں چین اور ایران کا کردار نمایاں ہے۔ یہ تبدیلی کسی اعلان کے بغیر عملی طور پر ہو چکی ہے اور امریکی بے بس نظر آتے ہیں۔ بحری جنگی بیڑا موجود ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا۔ عالمی سیاست میں طاقت کے توازن کا تصور ہمیشہ بدلتا رہا، مگر حالیہ واقعات نے ایک ایسی تاریخی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا جس کے اثرات بہت دور تک ہوں گے۔ دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں صدیوں سے قائم سمندری بالادستی پہلی بار سنجیدہ چیلنج کا سامنا کر رہی ہے، اور اس تبدیلی کا مرکز آبنۂ ہرمز ہے جس پر ایران کا کنٹرول ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت اور 20ویں صدی میں امریکہ کی عالمی برتری بڑی حد تک سمندروں پر کنٹرول کی وجہ سے قائم رہی، یعنی جس کا سمندر پر کنٹرول ہوتا تھا اس کا پوری دنیا پر کنٹرول ہوتا تھا۔ پہلے برطانیہ تھا، اس کے بعد امریکہ آ گیا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی، خاص طور پر میزائل اور ڈرونز کی ترقی نے سمندری طاقت کے روایتی تصور کو چیلنج کر دیا۔ جہاں کبھی بحری بیڑے سمندروں پر راج کرتے تھے، اب زمینی تنصیبات ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے وہاں موجود بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ لاہور سے، کراچی سے سمندر کے اندر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ چین کے جدید بیلسٹک میزائل اور ایران کے کروز میزائل اس تبدیلی کی واضح مثال ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے بھی کروز میزائلوں میں اور ڈرون میں بہت ترقی کر لی، پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ ایران نے بغیر کسی بڑی بحری طاقت کے صرف زمینی دفاعی نظام کے ذریعے اس اہم سمندری گزرگاہ کو مؤثر طور پر بند کر کے دکھایا ہے۔ اس سے پہلے یمن میں انصار اللہ، جنہیں ہم حوثی باغی بھی کہتے ہیں، وہ باب المندب میں اسی نوعیت کی زمینی ناکہ بندی وہ کر چکے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی پیش رفت اور حقیقت ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار سمندری راستوں کو بحری طاقت کے بغیر روکا جا رہا ہے۔ امریکہ کے بحری جہاز موجود ہیں، کئی جنگی جہاز موجود ہیں طیارہ بردار، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں پا رہا۔ اس صورتحال نے امریکہ کے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ پیدا کر دیا۔ ایک طرف وہ اس جنگ سے آسانی سے نکل نہیں سکتا اور دوسری طرف فوجی طاقت کے ذریعے آبنۂ ہرمز کو کھولنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ آبنۂ ہرمز کی بندش نہ صرف عالمی معیشت بلکہ امریکی پیٹرو ڈالر نظام کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ جہاں سمندری طاقت کمزور پڑ رہی ہے، وہیں زمینی طاقت دوبارہ اہمیت حاصل کر رہی ہے۔ چین اور روس جیسے ممالک نے زمینی راستوں، آپ جانتے ہیں ریلوے، سڑکوں کے نظام اور توانائی کے نیٹ ورکس کے ذریعے یوریشیا کو جوڑنے کی پالیسی، ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ سمندری راستے تو موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چین نے، آپ دیکھیں سی پیک منصوبے ہوں یا سینٹرل ایشیا میں اس کے منصوبے ہوں، ایران کے اندر وہ بہت کام کر رہا ہے۔ اس سے سمندری راستوں پر انحصار کم ہو گیا۔ موجودہ بحران کا ایک اور پہلو عالمی اتحادوں کا ٹوٹنا اور بکھرنا ہے اور نئے اتحادوں کا وجود میں آنا ہے۔ نیٹو جیسے اتحاد جو ہے اندرونی اختلافات کا شکار ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ جرمنی، فرانس، اسپین امریکی پالیسیوں سے متفق نہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان اور جرمنی جیسے جو ممالک ہیں وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ فرانس نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی نئی پالیسی بنا رہا ہے، اب امریکہ پہ نثار نہیں کرے گا۔ عالمی طاقت کے نئے توازن کی طرف یہ ساری باتیں اشارہ ہے کہ اب نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا فوجی اتحاد وجود میں آیا۔ مسلم نیٹو قائم کرنے کے لیے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے مسلم ممالک کا۔ دنیا بدل رہی ہے۔ امریکی سامراج کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ چین اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کا عروج شروع ہونے والا ہے۔ آج 7 مئی ہے اور صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران سے معاہدہ ہونے کے قریب ہے، اس لیے کہ صدر ٹرمپ معاہدہ خود کرنا اب چاہ رہے ہیں، وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے خود بھی پاکستان
آ سکتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا, جب مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا انہوں نے اس قسم کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھی آئیں گے. اب یہ طے ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے نہیں کریں گے. ایران دونوں ممالک کو بھاری نقصان پہنچا کر چکا ہے. اس کا اپنا بھی یقینی طور پر بہت نقصان ہوا ہے. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے, کئی اور لیڈر شہید ہو گئے, لیکن ایران ڈٹا رہا, جھکا نہیں, اور قربانی کے اسی جذبے نے اسے فتح دلوا دی. اب امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو آبنۂ ہرمز کھولنے پر راضی کر لیا جائے کہ کم از کم آبنۂ ہرمز ہی کھول دو. حالانکہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا یہ معاملہ تو کہیں تھا ہی نہیں, آبنۂ ہرمز تو کھلی ہوئی تھی. اب مسئلہ ہے کہ کسی طرح آبنۂ ہرمز کو ہی کھلوا لیا جائے. پاکستان کے ساتھ ساتھ عرب ممالک, ترکیہ اور خاص کر چین خاموشی کے ساتھ سفارتکاری کر رہا ہے. صدر ٹرمپ کو معلوم ہو گیا کہ ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو اب انہیں چین سے بھی جنگ کرنی پڑے گی جو امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا. ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ طاقت ہی امن کی ضمانت ہے. دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.